نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو کہا کہ اندر کا بوجھ اتار دے ورنہ تیرے لیے جینا مشکل ہو جائے گا. یہ اتار دے اندر کے سارے بوجھ، یہ جھوٹ کا بوجھ، یہ عداوت کا بوجھ، یہ حسد کا بوجھ. اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ملفوظات شریف میں فرماتے ہیں کہ حسد کرنے والا سامنے والے بندے پہ اعتراض نہیں کرتا، بلکہ حسد کرنے والا اللہ کی تقسیم پہ اعتراض کرتا. وہ کہتے ہیں اسے کو دیا ہے مجھے دینا چاہیے تھا. بحث کرتے ہیں لوگ، اپنے گھر بیٹھ کے دلائل جمع کرتے ہیں. کبھی کسی شخص کے بارے میں آپ ذرا قرآن مجید پڑھیں اور میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی احادیث کا مطالعہ کریں. قرآن تو حضرت موسیٰ کی شان بھی بیان کرتا ہے، حضرت یوسف کے تذکرے نہیں بیان کرتا قرآن، جناب عیسیٰ روح اللہ کی عظمت قرآن بیان نہیں کرتا. اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کسی نے شعر پڑھا کہ شان یوسف جو دبی تو وہ بھی اسی در پہ دبی، تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے تمہیں غلطی لگ گئی ہے، میرے نبی کسی کو دبانے نہیں آئے. تو بندے بڑے حضرت ہوتے ہیں نا جی، اعتراض تو پڑا ہے ابھی واٹتے پہ ہے. تو کہنے لگا جی شعر پہ اعتراض کرنا آسان ہے پر شعر کہنا مشکل ہے. تو فرمانے لگے چلو کہہ بھی دیتے ہیں. اس نے کہا دی آپ کہیے. تو فرمانے لگے شعر یوں کہو کہ شان یوسف جو بڑی وہ بھی اسی در سے بڑی، شان یوسف جو بڑی تو وہ بھی اسی. عزت دینے سے آپ کوئی کمزور ہو جائیں گے؟ کوئی نقصان ہو جائے گا کسی کو عزت دینے سے؟ کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن آپ یقین کریں کہ وہ اتنی مصیبت بنی ہے عزت لینے کی، پروٹوکول لینے کی، اپنا آپ منوانے کی، اتنی زیادہ. بلکہ وہ لوگ جن کو بالکل اس چکر میں نہیں پڑنا چاہیے تھا، درویش لوگ، وزیروں کا بھی استقبال ہو رہا ہوتا ہے اور پیروں کا بھی استقبال ہو رہا ہوتا ہے. کوئی وزیر چڑھ جائے روڈ پہ تو رستہ غریب آدمی کو پھر بھی نہیں ملتا، تو کوئی تگڑا پیر چڑھ جائے تو پھر بھی نہیں رستہ ملتا. حالانکہ یہ درویش ہیں، یہ فقیر ہیں، یہ فقر کا درس دیتے ہیں، لیکن چاؤ ہی بڑا ہے. میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سادہ اور سمجھ والا اور عین طبیعت کے مطابق جس میں کسی بندے کو کوئی مشکل نہ ہو. پتہ ہے میرے محبوب کا کمال یہ تھا کہ نبی کریم تک رسائی بڑی آسان تھی. ہر بندہ بڑی آسانی سے پہنچ جاتا، بڑی آسانی سے. بخاری میں بھی حدیث ہے لیکن قاضی اعجاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑے پیار سے لکھی ہے اور انوکھا رنگ ان کی تحریر میں چھلکتا ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ملک شام کا ایک شخص حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا اپنے بادشاہ کا کوئی پیغام لے کے. غریب آدمی نا ویسے ہی طبعاً ہی تھوڑا سا مایوس ہوتا ہے، ڈر رہا ہوتا ہے، وہ سہما ہوا ہوتا ہے. لیکن حالات کے سہمے ہوئے لوگوں کو بتا دو حالات بدل جاتے ہیں، ایک جیسے نہیں رہتے. لیکن یہ بیچارے سہمے، یہ ہر جگہ ڈر رہے ہوتے ہیں، یہ آستانوں پہ بھی ڈر کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. آستانوں پہ پروٹوکول مل رہا ہوتا ہے جس کی جیب تگڑی ہوتی ہے، تو ڈرتے ہیں یہ لوگ اور ان پہ پریشر بڑھا دیا جاتا ہے. کچھ ایسے کام کیے جاتے ہیں جن سے ان کی دلوں پر بوجھ بھی رہتا ہے کہ نہیں یہاں بات کوئی نہیں کرنی. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب وہ آیا نا نبی کریم کی بارگاہ میں تو وہ کانپنے لگا. کوئی بات بھی نہیں ہوئی، کوئی ایسا مسئلہ بھی نہیں ہوا، لیکن وہ کانپنے لگا اور تھر تھر کانپنے لگا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ کیوں ڈرتے ہو، کیا بات؟ کہنے لگا میں مدینے کی جو ریاست ہے اس کے سربراہ کے پاس آیا ہوں، غریب آدمی ہوں، ڈر لگتا ہے کوئی ایسی بات نہ ہو جائے کہ آپ ناراض ہو جائیں. انہوں نے تو دیکھا تھا نا ان لوگوں کو کہ جو جانور کو مالک کی مرضی کے بغیر چھاؤں میں باندھ دیتے تھے تو مار پڑتی تھی. اتنا سیانہ ہو گیا تو مرضی کرے گا، مجھے ڈر لگ رہا ہے. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں بات کہاں کی تھی چلی کہاں گئی. اس نے کیا کہا اور پھر جواب میں میرے محبوب نے کیا فرمایا. آپ ذرا بات کا لیول دیکھیں اور حضور کی گفتگو کا سٹیٹس دیکھیں. یہ وہ لوگ، یہ وہ تربیت ہے جو لوگوں کے دلوں اور روحوں تک اترتی ہے. میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بات سنی تو حضور رو پڑے اور اتنا روئے کہ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گئے. جناب انس بن مالک فرماتے ہیں حضور فرمانے لگے نہ بھائی تو کسی بادشاہ کے پاس نہیں آیا، نہ تو کسی حکمران کے پاس نہیں آیا، تو اس بیٹے کے پاس آیا ہے جس کی ماں گوشت کے خشک ٹکڑے کھا کے بھی رات گزار لیا کرتی. میری ماں تو گوشت کے خشک ٹکڑے کھا کے رات گزار لیتی تھی، نہ تو کسی. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں اس نے بات سنی تو وہ بھی رو پڑا اور میں نے سنی تو میں بھی رو پڑا. دوستو رسول کریم دیکھیں نا ہم لوگوں نے کس طرح کا لیول بنایا ہوا ہے. ابھی تک وہ جو
वो जो दौलत का रट्टा है थोड़ा बहुत, वो अभी तक चलता है। अभी तक खानदान के अंदर कोई बंदा अमीर हो जाए तो चौधरी भी वही होता है, सियाना भी, मेरा तो ख्याल है पीर भी वही होता है। शर्त ये है कि उसके पास पैसे होने चाहिए, वही शेख होता है, सारा कुछ वही होता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कहा कि ये तुम्हारे अंदर के बोझ हैं। माहा काफी सदरिक, गुनाह जो होता है ये खटकता है सीने में, ये बंदे को परेशान करता है, बंदा तकलीफ में होता है, किसी को पता ना चल जाए। हम लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता करके ना एहसासात की दुनिया छोड़ दी है, हमारा मिजाज नहीं। छोटी छोटी बातें होती हैं लेकिन हम तवज्जो नहीं ना करते, तवज्जो नहीं करते। कोई इतना मुश्किल बात नहीं कि रात को बेटा फल लेके आया तो अपनी बीवी के कमरे में चला गया। लोग उसकी माँ को और उसके बाप को ये बात आसानी से कह देते हैं कि आप हौसला करें, दफा करें, जो कर रहा है करने दें। लेकिन जिस बंदे की कुल कमाई उसका पुत्र हो और भरी जवानी में जिसने कहा हो बीवी से कि चल मैं पुराने कपड़ों पे ईद गुजार लूंगा, तो नए कपड़े बच्चों के ले आ, जिसने 30 साल सऊदी अरब में, दुबई में, मस्कत में, परदेश में गुजारे हों पर वहाँ कंबल भी ना बदला हो कि चलो बच्चे मेरे पढ़ जाएं, उसकी कुल कमाई बाग तेरे दी कर कर राखी, सारी उम्र गुजारी तो जदों ये बाग पकन ते आया ले गए और व्यापारी, तो वो फिर जाके तो 6 किलो रख के प्लेट में अपनी बीवी से कहता है जाबा जी को दे आ। ये कहना आसान है बाप को कि तू सब्र कर, हौसला कर, पर वो बाप जब पीछे पलट के देखता है तो कहता है दुनिया ने तो तुझे तोहफा दिया होगा, मैंने तो जवानी तुझे दे दी, खुशियां सारी तेरे नाम कर दी और तू मेरे साथ ये सलूक करने चला। एहसासात नहीं, उसको पता ही नहीं। रोज दोस्त को टेलीफोन करता है कि आज बाहर से खाना खाएं, कभी अब्बा जी को भी करना कि अब्बा जी आज मेरे बगैर रोटी ना खाना, मैं आऊँगा तो मिल के खाएंगे। कभी कह अम्मा को कि अम्मा मुझे बड़े बड़े रेस्टोरेंट में वो मज़ा नहीं आया कि तेरे हाथ के चावलों की रोटी में मज़ा आया, आज पका ना। मुझे लगता है अम्मा को राशा भी हो ना, राशा भी हो तो फिर भी वो तेरे लिए मेहनत करेगी, लेकिन एहसास ज़रूरी है ना, वो हम पैदा नहीं करते, वो हमारी तवज्जो नहीं जाती। साहिब तबकात कहते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ना जब सहाबाए कराम आए थे मक्का मुकरमा से मदीना तैयबा, तो आपने सुन रखा है कि अंसारे मदीना ने अपनी जायदादें भी तकसीम करके आधी आधी मुहाजिरीन को दे दी थी। तो उनमें एक हज़रत उम्मे ऐमन भी थी, नबी करीम की रज़ाई वालदा हैं। हज़रत अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हु जो सरकार के वालिद गिरामी, उनकी आज़ाद करदा लौंडी हज़रत सैयदा तैयबा ताहिरा जनाब आमना रदी अल्लाह ताला अन्हा की भी बड़ी खिदमत की इन्होंने। इनको भी एक बाग मिला हुआ था। जब वो खैबर के इलाके फ़तह हो गए, यहूदियों से बहुत सारे इलाके ले लिए, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अब इस तरह करो कि ये जो तुमने जायदादें ली हुई हैं ना अंसार से, ये वापस कर दो और तुम्हें इसमें से दे देते हैं। और हुजूर अलैहिस्सलाम ने अंसार मदीना से भी कहा कि मैं उनको ये जायदादें दे के और तुम्हारी वापस कराने लगा हूँ। तो अंसार ने तो वहाँ भी बड़ा अनोखा जवाब दिया कि या रसूलल्लाह हमारी वाले भी रहने दें और वो वाले भी उनको दे दें। वयुक्सिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा, ये भी उनको उनके पास रहने दे। महबूब ने फरमाया नहीं, मेरा फैसला यही है। हज़रत उम्मे ऐमन रदी अल्लाह ताला अन्हा के हिस्से में एक बाग आया हुआ था, तो महबूब करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अम्मा जी आपको कोई और बाग दे देते हैं, ये वाला बाग वापस कर दें। सीधी सादी बीबी थी, नाज था कि मैंने हुजूर की खिदमत की है बचपन में, नाज था। कहने लगी मैं तो नहीं वापस करती, ये नाज है, वरना हुजूर को कोई इनकार कर सकता, मैं तो नहीं वापस करती। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाने लगी अम्मा जी ये आप क्या कह रही हैं? हुजूर फरमाने लगे आयशा आप खामोश हो जाए, ये बुढ़ापा है, उसके एहसासात हैं, उसके जज्बात हैं। आप यकीन करें कई दफ़ा बूढ़े बेचारे ना दर्द से बात नहीं बताते किसी को, वो कहते हैं क्या करें, कपड़ा उठाएं ताकि पेट नंगा हो जाए, कैसे बात करें। नबी करीम सैयद आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अम्मा जी के करीब गए, कहा अम्मा जी मेरे साथ चलो एक दफ़ा बाग देख तो लो। हुजूर साथ लेके गए, एक बाग दिखाया तो कहने लगी नहीं नहीं मैंने नहीं लेना, ये मुझे मेरे वाला ठीक है। हुजूर ने फिर दूसरा दिखाया, कहने लगे ये भी नहीं मुझे पसंद। महबूब ने तीसरा दिखाया तो कहने लगी ये तो मेरे वाले बाग से भी प्यारा है, ये मैं ले लूँगी। जब वो मुस्कुराई तो हज़रत आयशा कहती है मैंने हुजूर की आंखों में आंसू देखे, फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह इसका दिल ना राज़ी हो गया है। ये तरीका है मेरे अजीज़, थोड़े एहसासात तो पैदा करें।
تھوڑے اپنے جذبات. کتنی خود غرضی والی زندگی ہے کہ مجھے صرف میرا ہی خیال ہے. اور جو جہاں بیٹھا ہے نا, پتہ ہے ہم پریشان زیادہ کیوں ہیں؟ میں مولوی ہوں تو میں سارا دن یہی تقریریں کرتا ہوں, لوگ مولویوں کی عزت نہیں کرتے, لوگ مولویوں کی عزت نہیں کرتے. تو میں کہتا ہوں چھوڑیں یہ رٹا, عزت مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ کہ اب منت مانگ کے عزت کرانی ہے؟ چھوڑیں, کوئی ضروری ہے؟ میں اس طرح کرتا ہوں کہ میں عزت کرنی شروع کر دیتا ہوں. میں کرتا ہوں نا 15-20 علماء کی عزت, چلو ہم آپس میں شروع کر لیتے ہیں, تو خود بخود باقی بھی مسئلہ ٹھیک ہو جائے. بوڑھے لوگ ہر وقت شکایت کرتے ہیں عزت نہیں کی جاتی, عزت کیوں آپ بھیک مانگتے ہیں؟ کیا ضرورت؟ پیار دینا شروع کریں, روز بروز مطالبہ کرنا کہ میری خدمت کرو, میرے پیچھے چلو, اس سے تو دقت پیدا ہوتی, انسان تکلیف میں رہتا ہے. میرے رسول کریم علیہ السلام خیال رکھتے, چھوٹے چھوٹے بچوں کے جذبات کا بھی خیال کرتے, بوڑھوں کے جذبات کا بھی خیال کرتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر شخص کے بارے میں ایسا نظریہ رکھتے کہ جس سے قوم کو سکون ہوتا, دلوں کے اندر اطمینان پیدا ہوتا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن گھر میں تشریف فرماتے اور طبیعت مبارک میں نا بڑی, میں دیکھ رہی تھی کہ بڑا حشاش بشاش ہے سرکار کا مزاج, بڑی خوبصورتی. آج غم امت میں حضور اس طرح پریشان نہیں جیسے اکثر ہوتے ہیں. آپ فرماتی ہیں باتیں چل رہی تھی تو بیٹھے بیٹھے حضور فرمانے لگے کہ عائشہ میں تمہیں بتاؤں تم مجھ سے راضی کب ہوتی ہو اور ناراض کب ہوتی ہو؟ کہتے میں نے عرض کی یا رسول اللہ میں اور آپ سے ناراض. فرمایا چل سن تو لینا, سن تو لینا, ذرا بات سننا, ذرا سن تو لے, سننا. عرض کی یا رسول اللہ حکم فرمائیں. فرمایا تم کبھی کبھی قسم اٹھاتی ہو, ذرا احساس کی شدت دیکھی, لفظوں اور جملوں کا خیال رکھنا, سامنے والے اسے آسانی دینا. نبی کریم صلی اللہ, دیکھیں نا, میں نہیں پرواہ کرتا جی اب بیویوں کی باتیں کون سنے, میں نہیں پرواہ کرتا جی فلانا تو ان پڑھ ہے, لیکن جو ہمیں حضور نے ذوق دیا جینے کا, جو تسلی دی ہمیں زندہ رہنے کے لیے, جو ہمیں کہا کہ یہ چیز تمہیں جوان کرے گی, ٹھنڈا رکھے گی. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے عائشہ تم نہ کبھی کبھی قسم اٹھاتی ہو. کہا یا رسول اللہ اٹھاتی ہوں. فرمایا جب تم تھوڑا بہت ناراض ہوتی ہو نا کہ کسی اور زوجہ کے پاس وقت زیادہ گزر گیا ہے, تو پھر تم پتہ کس طرح قسم اٹھاتی ہو؟ تم کہتی ہو مجھے ابراہیم علیہ السلام کے رب کی قسم, اور جب تم راضی ہوتی ہو تو کہتی ہو مجھے محمد مصطفیٰ کے رب کی قسم. اور میں مجھے پتہ ہے. جناب عائشہ کہتی ہے میں رو پڑی, میں نے کہا محبوبہ بات بالکل اسی طرح ہی ہے, لیکن قربان جاؤں یہاں تک خیال رکھتے ہیں آپ, حضور یہاں تک احساسات ہے, یہاں تک. فرمایا مجھے پتہ ہوتا ہے کب تمہارا جذبہ کیا ہے اور کب تمہارا رنگ کیا ہے. دوستو یہ چیزیں جب نکل جاتی ہیں نا مزاج سے پھر آسانی ہو جاتی ہے. لیکن وہ ہمارا اپنے آپ کو پسند کرنا, اپنی طبیعت پہ ناز کرنا, اپنے آپ کو دیکھتے رہنا اور اپنی تعمیر میں اتنا غرق ہونا کہ باقی ساری خوبصورتیوں سے بھول ہی جانا, صرف نظر ہی کر لینا. تھوڑا تھوڑا پیار بانٹیں.